آج کا دن یوم آزادی ہے، جو ہمیں 72 سال قبل اجڑے ہوئے لوٹے ہوئے لوگوں کی داستان یاد دلاتا ہے۔ تو ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ان کا دیا ہوا ملک بچانے کے لیے، ان کا دیا ہوا سبق یاد کروانے کے لیے آج جامعہ سلفیہ نے عظیم الشان پروگرام مرتب کیا ہے، جس میں آزادی کے حوالے سے، آزادی کے تقاضوں کے حوالے سے انشاءاللہ آپ گفتگو سماعت بھی فرمائیں گے، اور بھی کئی پروگرام ہیں جن میں آپ شریک ہو سکتے ہیں۔ تو میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کلام الہی کی تلاوت سے کرتا ہوں۔ تو میں قرآن مجید کی تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں ابو ہریرہ کو، جن کا تعلق ثانیہ ثانی سے ہے، وہ تلاوت کے لیے مائک پر تشریف لائیں۔ ابو ہریرہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص
ہے، آزادی کا اجالا ہے، ہر طرف خوشی ہے، آزادی کا اجالا ہے، انہیں فکر دے کر اس وطن کو پالا ہے۔ اب میں قومی ترانہ پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں انضمام شعیب، ہارون خالد، کیسر منیر سلفی، جن کا تعلق ثانی عالی سے ہے، وہ آئیں اور قومی ترانہ پیش کریں۔ سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان، مرکز یقین شاد باد، سرزمین کا نظام، قوت عوام، قوم ملک سلطنت پائندہ تابند آباد، شاد باد منزل مراد، پرچم ستاروں ہلال، رہبر ترقیوں کمال، ترجمان ماضی شان حال، جانے استقبال، سایہ خدائے ذوالجلال۔ پرچم ستاروں ہلال، رہبر ترقی و کمال۔ اب میں گفتگو کے لیے دعوت دیتا ہوں استاد المکرم، فضیلت الشیخ، استاد العلماء، آج اس بزم کے روح روان، فضیلت الشیخ پروفیسر یاسین ظفر صاحب حافظہ اللہ کو، کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فضیلت مآب اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، بلا شبہ 14 اگست پاکستان کی تاریخ میں بہت ہی اہمیت کا حامل دن ہے، جب بر صغیر میں بسنے والے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ خطہ اس لیے حاصل کر لیا کہ وہ اپنے دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق اپنی زندگی یہاں بسر کریں، اور اس کے لیے بے پناہ قربانیاں دی گئیں۔ اس دور میں یعنی آج سے 70 سال پہلے جو املاک مسلمان چھوڑ کے آئے یا جنہیں نظر آتش کر دیا گیا، اور وہ لائبریریاں جو علماء کی وہاں ضائع کر دی گئی، اور اسی طرح سے مویشی، نقد اور فصلیں جو اجاڑ دی گئیں، ان کا ایک محتاج اندازے کے مطابق کھربوں میں یہ نقصان بنتا ہے، اور 10 لاکھ سے زیادہ نفوس، جن میں بچے، عورتیں، مرد، وہ شہید کر دیے گئے۔ اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد یہ خطہ ہمیں ملا، لیکن بدقسمتی سے اس ملک میں روز اول سے ایسی سازشیں بنا دی گئی اور ایسے عناصر ان کو حکومت کے اندر داخل کر دیا گیا جو اس کے نظریے سے
کبھی بھی خوش نہیں تھے اور ہمیشہ اس کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ 70 سال بہت بڑی عمر ہے کہ بچہ پیدا ہو تو 70 سال میں وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور اپنی آخری منزلیں وہ طے کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس ملک میں آج تک کوئی شرمندہ نہیں ہوا۔ آپ سیاستدانوں کو دیکھیں، آپ کسی بھی ادارے کے لوگوں کو دیکھیں جو ذمہ دار تھے، ان کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، کوئی بھی شخص آج شرمندہ نہیں ہے کہ ہم 70 سالوں میں آنے والی نسلوں کو بتا بھی نہیں سکے، انہیں یہ احساس بھی نہیں دلا سکے کہ یہ خطہ ہم نے حاصل کیوں کیا، جے کہ ہم یہاں وہ شریعت نافذ کرتے اور اس کی خیر و برکات سے یہ نسل مستفید ہوتی اور آج یہ ملک امن کا گہوارہ ہوتا۔ یہاں خوف اور بد امنی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس ملک کو تو حاصل کر لیا لیکن اس کے تقاضوں کو ہم نے پورا نہیں کیا۔ بہرحال یہ دن تجدید عہد کا ہے، ہم پھر عزم کرتے ہیں اور اپنے عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ ہم اس خطے کو جس کو حاصل کیا گیا تھا، ہم انشاءاللہ اس کی سلامتی کے لیے، اسے پرامن بنانے کے لیے اور اسے اسلام کی صحیح تجربہ گاہ بنانے کے لیے اپنے صلاحیتیں وہ صرف کریں گے اور اپنی کوششیں بھی اس میں شامل کریں گے اور پورے اخلاص کے ساتھ ہم لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ خصوصاً دینی مدارس پر یہ بات اور بھی زیادہ واجب ہوتی ہے کیونکہ ان کا مشن ہی یہی ہے کہ وہ اس ماحول کو پاکیزہ بنائیں، اچھا بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دینداری کی طرف لے کے آئیں۔ لہذا ہماری اولین یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس طرف توجہ دیں۔ مجھے صرف اتنا کہنا ہے، باقی انشاءاللہ آج دوپہر میں جو پروگرام ہوگا اس گفتگو وہاں بھی ہم کریں گے اور باقی وہاں مہمان بھی ہوں گے، طلباء کے بیانات بھی ہوں گے، تو یہ سارے الحمدللہ اسی ضمن کے یہ سارے پروگرام۔ السلام علیکم۔